بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس حدیث اجازت طلب کرنے کے بیان میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے اور آپ نے اجازت طلب کی تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ایک بار ہو گئی، تو پھر دوسری بار اجازت طلب کی تو آپ نے کہا تو مرتبہ ہوئی، اور پھر تیسری بار اجازت طلب کی تو پھر اس کے بعد جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کسی شخص کو ان کے پیچھے بھیجا، وہ ان کو واپس لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا اس بارہ میں تم کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یاد ہے تو ہمیں بتاؤ، ورنہ ہم تم کو عبرتناک سزا دیں گے۔ تو حضرت ابو سعید نے کہا، پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے اور یہ فرمایا کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اجازت 3 مرتبہ طلب کی جائے؟ تو حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ لوگ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا تمہارے پاس تمہارا مسلمان بھائی مصیبت میں گرفتار ہو کر آیا ہے اور تم ہنس رہے ہو۔ میں نے کہا چلو اس مصیبت میں میں تمہارا ساتھی ہوں۔ پھر وہ حضرت عمر کے پاس گئے اور کہا کہ یہ ابو سعید بطور گواہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اس وقت تک اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک تم اجازت نہ لے لو، تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تب بھی ان گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ امام راضی اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنے کی حکمت یہ ہے کہ بلا اجازت اور اچانک گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ داخل ہونے والے کی نظر کسی ایسی چیز پر پڑے جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ گھر والے اس حال میں ہوں جس میں وہ اپنے دیکھے جانے کو ناپسند کرتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں بلا اجازت داخل ہونے کی اجازت دی ہے جس میں لوگ سکونت پدید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور میں لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ تمہارے لیے ان گھروں میں داخل ہونے پر کوئی گناہ نہیں ہے جن میں کسی کی رہائش نہ ہو اور وہاں تمہارا کوئی سامان ہو، اور تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ امام مالک، امام مسلم، امام بخاری اور امام ابو داؤد نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اگر 3 بار اجازت طلب کرنے کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائیں، اور 3 بار
کی حکمت یہ ہے کہ پہلی بار اجازت طلب کرنے سے اہل خانہ کو اطلاع ہو جائے، دوسری بار اجازت طلب کرنے کے وقفہ میں ان کو یہ مہلت ملے کہ وہ اپنی ہیئت کرائی ٹھیک کر لیں، اور جس چیز کو ظاہر کرنا مقصود نہ ہو اس کو وہ چھپا لیں، اور تیسری بار میں ان کو یہ اختیار حاصل ہوگا، چاہے تو وہ ان کو اجازت دیں اور چاہے یا منع کر دیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ 3 بار اجازت طلب کی جائے، 3 بار اجازت طلب کرنے کے باوجود بھی اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ ایک قسم دعا ہے جو کچھ درس ہوا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔